الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس وقت جلسے کا عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ جانتا ہے، ساری دنیا مل کر اس عظمت تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی نے جشن ولادت میں جو کچھ عظمت کے اعتبار سے کرنا تھا اللہ نے خود کر دیا۔ شامیانہ لگانا تھا تو اللہ تبارک تعالی نے آسمانوں کا شامیانہ لگایا۔ اس سے اونچا شامیانہ نہ کوئی لگا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی نے لگایا۔ ایک نہیں، سات شامیانے لگائے۔ خلق سبع سماوات طباقا، اس شامیانوں میں اللہ نے کوئی پلر نہیں دیا، کوئی بیم نہیں لگایا۔ بغیر عمد ترونہا، کوئی بیم نہیں، کوئی پلر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم ختم کیے تھے، ایک شامیانے کو روکنے کے لیے، ایک لنٹر کو روکنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا شامیانہ اس وقت صرف یہاں اسٹیج پہ لگا ہوا ہے، کتنے اس کے لیے کھمبے کھڑے کیے، بغیر اس کے اتنا سا چھوٹا سا شامیانہ بھی نہیں تانا جا سکتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ایسا شامیانہ تانا کہ جس میں کوئی پلر نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی بیم نہیں۔ انسان کی فطرت کے اعتبار سے شامیانہ جب لگاتا ہے تو اس پر روشنی کا بھی انتظام کرتا ہے، جیسے یہاں کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی کے اعتبار سے اس آسمان میں سورج کو لگا دیا، رات کے لیے چاند کو لگا دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے لیکن وہ چاند اور سورج سے بھی بڑے ستارے اللہ نے آسمانوں پر ایسے پھیلا دیے کہ جس کی گنتی قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا۔ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو سجایا۔ فرش کی ضرورت پڑی، یہاں ہم نے فرش بچھایا۔ اللہ نے ایسا زمین کا فرش بچھایا، اور ایک نہیں، اس کو بھی سات فرش بچھائے۔ یہ فرش بھی ایسا ہے، سخت سے سخت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور ملائم سے ملائم بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیسا عجیب و غریب فرش۔ ایک چھوٹا سا پودا جب نکلنا چاہتا ہے زمین کو چیر کر کے باہر، اپنا سر اٹھانا چاہتا ہے، چاہے وہ گیہوں کا پودا ہو، چاہے کسی پیڑ کا بھی پودا ہو، اتنا نازک ہوتا ہے کہ ہاتھ کے لگنے سے ٹوٹ جائے،
لیکن اس زمین کو پھاڑ کر کے وہ اوپر آتا ہے. کتنی ملائم زمین اللہ نے بنا دی کہ اتنا ملائم پودا کو نکلنے میں بھی کوئی دقت نہیں. کیسے فرش بچھایا. ان ساری چیزوں سے تعارف اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرایا. اور ان سب کو اللہ نے ایک چانس دیا, ایک موقع دیا کہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکیں. زمین کو بھی موقع دیا, اس زمین کو موقع دے دیا کہ جب جب آپ پیشاب فرمائیں, فراغت فرمائیں, زمین اپنا سینہ چیرتی ہے اور اپنے اندر اس کو جذب کر لے. یہ زمین اپنی محبت کا اظہار, یہ فرش جو آپ کے لیے اللہ نے بچھایا ہے, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا. چاند نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور 2 ٹکڑے ہو کر کے دکھلا دیا. آسمان نے بھی استقبال کیا اور معراج میں 7 دروازے کھل گئے, اور ان دروازوں سے کھلنے کے بعد سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری. سورج نے بھی ڈوب جاتا ہے, آپ اشارہ فرماتے ہیں واپس آ جاتا ہے. میں پورے واقعات ذکر نہیں کر رہا وقت کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں سجائی گئی ہیں عظمت مصطفیٰ میں, لگائی گئی ہیں عظمت مصطفیٰ میں, بچھائی گئی ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ولادت مبارک پر بھی ان تمام چیزوں نے خوشیاں منائی. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ ٹوٹ کے مجھ پر گر جائیں. یہ 7 ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر قرب چاہتے ہیں, قریب آنا چاہتے ہیں. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے, سب نے خوشیاں منائیں. ولادت کی خوشیاں سب نے منائیں, پورے گھر نے منائی, زمین و آسمان نے منائی, چاند و سورج نے منائی, آگ نے بنائی, پیڑوں نے منائی. یہ پورا نظام اللہ نے بنایا. دوسری, ولادت کے بعد جس سے متصف, جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جوڑ رکھا ہے آپ کے ساتھ, اس وقت جب زمین و آسمان بھی نہیں بنائے, ولادت کے ساتھ رسالت کو جوڑا ہے. اور خالی رسالت تو نہیں بلکہ ساری رسالتوں کی امامت کو جوڑا. آپ کی رسالت کی خوشی, اس کا جشن الگ سے منایا. جس وقت اعلان ہوا آپ کی رسالت کا, تو سارے جہان میں اللہ نے اس رسالت کے جشن کا انتظام بھی فرمایا. ولادت ایک مرتبہ ہوئی, جشن ایک مرتبہ ہوا. رسالت آپ کی قیامت تک چلے گی. 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ دنیا آپ کی رسالت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. 1 سیکنڈ کے لیے الگ نہیں کر سکتی. تو اس کا جشن بھی ہر سیکنڈ منایا جائے گا. 1 سیکنڈ بھی جشن سے الگ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا, جشن ولادت جن لوگوں نے منائی ساری دنیا نے منائی, لیکن جب جشن رسالت کا نمبر آیا ساری دنیا نے جشن منایا, لیکن جشن ولادت کے ساتھ جس نے جشن رسالت نہیں منایا اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا. اسی میں سے ابو لہب
چچا جشن ولادت اس نے بڑی دھوم دھام سے منایا. آج کل کے حساب سے لاکھوں روپیے اس نے خیرات کر دیے, کروڑوں میں چھاور کر دی. اس جشن ولادت میں اس نے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. جو بانی خبر لے کے آ رہی ہے کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے, اس وادی کو بھی آزاد کر رہا ہے. ہر اعتبار سے اس نے جشن ولادت کو منایا. لیکن جب جشن رسالت کا نمبر آیا اور کہا گیا ہاں اس میں بھی شامل ہو جا, اس نے انکار کر دیا. تبًا لک یا محمد الہذا جماعتا, تمہاری رسالت ہم مانیں, ہرگز نہیں مانے. اللہ نے کہا تیرا جشن ولادت منانا ہم نے غارت کر دیا, ختم کر. میرے پیارے حبیب کو, عظمت مصطفیٰ کو جانتے نہیں ہو؟ اور یہ جملے تبًا لک یا محمد, ایسے جملے میرے حبیب کے لیے کہہ رہے ہیں. اس جشن رسالت میں جو شریک نہ ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ اپنی زبان پر لانا بھی مناسب نہیں سمجھا. چچا رشتہ بڑا ہے, چچا کو کوئی جملہ نامناسب کہنا یہ گالی دے رہا ہے, لیکن آپ نے پلٹ کر اس کا جواب نہیں دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا براہ راست جواب دیا. یہ تبًا لک یا محمد کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ابی لہب. قیامت تک یہ جملہ کہا جاتا رہے گا, اس لیے کہ جشن رسالت میں جو شریک نہیں ہوا ہے قیامت تک اس کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. جشن ولادت کافی نہیں ہے اگر جشن رسالت نہیں منایا. تبت یدا ابی لہب, اس کی بیوی بھی شریک نہیں ہوئی جشن رسالت کے اندر. اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, with فیملی اس کو جہنم میں ڈالا جائے, اکیلے فیملی کے ساتھ جہنم نصیب اللہ نے کر دیا. جس طرح اللہ نے یہ ساتوں زمین و آسمان کا انتظام کیا, کہا اے میرے بندو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے اعتبار سے تم کوئی جشن منا سکو, تمہاری طاقت میں نہیں, یہ میں خود کروں, یہ میں خود کروں. شامیانہ بھی میں لگا رہا ہوں, فرش بھی میں بچھا رہا ہوں, روشنیوں کا انتظام بھی میں کر رہا ہوں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ساری دنیا کی آندھیاں مل کر کے بھی ان تک پہنچ نہیں سکتی ہیں, ان کو ختم نہیں کر سکتی. دنیا مل کے کیا کر لیتی, یہ سب نہیں کر سکتی جو اللہ نے ان کی عظمت کے مطابق انتظام فرمایا. جشن رسالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ یہ جشن رسالت ہر سیکنڈ منایا جائے. ایک سیکنڈ بھی پوری دنیا اس سے غافل نہیں ہو سکتی. اس کا انتظام اللہ نے اس طرح کیا. جشن کے اندر نعرہ لگایا جاتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ ایک نعرہ ہے جو ایمان والے کے دل سے نکلتا ہے, اور جب دل سے نکلتا ہے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس جشن رسالت پر یہ نعرہ اللہ نے اس کا ایسا انتظام کیا کہ ایک سیکنڈ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے جس وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند نہ ہوگا.
सेकंड है। ये दुनिया का निजाम इस तरह अल्लाह ने तरतीब दिया कि अजान एक सेकंड के लिए बंद नहीं होगी और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सारे जहान के सरताज अल्लाहु अकबर, उनकी रिसालत अल्लाहु अकबर, ये सारे सातों जमीन व आसमान के दरमियान में एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया जाएगा ये नारा, इसलिए कि आपकी रिसालत भी एक सेकंड के लिए जुदा नहीं हो सकती, जश्न भी जुदा नहीं हो सकता। और फरमा दिया कि देखो जिस वक्त तुम्हारे कान में आवाज पड़े अल्लाहु अकबर की तो गाफिल न हो जाना, इस जश्न में शरीक हो जाना, इस नारे में शरीक हो जाना। जिस वक्त मुअज्जिन की तुम्हारी मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज आए अल्लाहु अकबर, ए बच्चों, ए जवानों, ए बूढ़ों, ए औरतों, सब के सब उसी वक्त अपनी जुबान से कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो इस नारे में शरीक न हुआ उसने बहुत बड़ी महरूमी इख्तियार की। एक सेकंड के लिए भी नारा बंद नहीं होगा और सारी दुनिया को उसमें शरीक होना होगा। इसीलिए फरमा दिया जब मुअज्जिन की फजीलतें बयान होने लगी, ये नारा लगाने वाले को क्या क्या दर्जे मिलेंगे, तो सहाबा कहने लगे कि तो नारा एक ही आदमी लगाएगा, मुअज्जिन तो एक ही खड़े होकर पुकारेगा, हम सब लोग इस फजीलत में कैसे शामिल हो सकते हैं। फरमाया तुम जब शामिल होगे जब इस नारे के अंदर शरीक हो जाओ, तुम्हें भी वही दर्जे मिलेंगे, तुम्हें भी वही मग़फ़िरत मिलेगी, तुम्हें भी वही दर्जात मिलेंगे कि जिस वक्त मुअज्जिन की आवाज तुम्हारे कान में आए, अजान देने वाले की आवाज उस मस्जिद की जिसमें तुम्हें नमाज पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, खामोश हो जाना, सब कुछ बंद कर देना, गुफ्तगू बंद कर देना, कुरान पाक की तिलावत हो रही हो उसको भी बंद कर देना, ये नारे में शामिल होना इस वक्त ही वही फजीलत वाली चीज है। कुरान पाक की तिलावत को भी बंद कर, नारे में शामिल अल्लाहु अकबर अल्लाह। जश्न रिसालत से हमने मुंह मोड़ रखा है, आवाजें आती रहती हैं और हम मोबाइल में लगे रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं इस नारे के अंदर कि दोहरा ले ये नारा अगर कामयाबी चाहता है, लेकिन इस नारे को दोहराने की हमें नौबत नहीं। बीवी से गुफ्तगू हो रही है तो हो रही, बच्चे को प्यार हो रहा है तो हो रहा है, सुकूत हो जाए सब कुछ छोड़ दो, इस नारे में शिरकत करो, ये जश्न रिसालत का नारा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। चार मर्तबा, चार रुख है दुनिया के, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इधर चले जाओ अज़मते मुस्तफा, इधर चले जाओ अज़मते मुस्तफा, इधर चले जाओ अज़मते मुस्तफा। अल्लाह की बड़ाई के साथ अज़मते मुस्तफा का ऐलान हुआ। चारों सिर्फ पूरी दुनिया खत्म हो जाए, हर जगह तुमको ये आवाज मिले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, वही अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसी ने अज़मत मुस्तफा का मनाने का हुक्म दिया है, उसी ने जश्न रिसालत मनाने का हुक्म दिया। पहला नारा नारे तकबीर अल्लाह, दूसरा नारा लगाया जाता है नारे रिसालत। नारे तकबीर का मतलब यह है कि बताओ सारी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो सारे लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा। दूसरा रिसाला होता है, दूसरा नारा होता है नारे रिसालत। ये बताओ तमाम रसूलों का इमाम कौन है, सारे रसूलों में बड़ा कौन है, सारे रसूलों में बुलंद कौन है, सारे रसूलों में अज़मत सबसे ज्यादा किसकी है, तो फरमाया इसका जवाब है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारे रिसालत है जो अल्लाह ने सिखाया है, पूरी दुनिया को सिखाया है, हर सेकंड ये नारा लगाया है। ये अल्लाह का सिखाया हुआ नारा। जिस वक्त मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हर शख्स को कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
چیزیں ثواب کے نام پر، عبادت کے نام پر ہم کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب نے بتایا تھا کہ جس وقت مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت لگائے، تو تم بھی اسی لفظ کو دوہرا دینا اور کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے مؤذن تو اکیلا نہیں ہے، میں بھی انہی کو سب سے بڑا رسول مانتا ہوں، میں بھی سارے رسولوں کا امام انہی کو مانتا ہوں، عظمت ان کی میں بھی مانتا ہوں، ہر شخص اس عظمت کے اقرار میں شامل ہو جائے۔ یہ تھا اس کا جواب، لیکن ہم کو عبادت کے نام پر محروم کر دیا گیا۔ کہا کہ حضور کا نام آئے تو درود پڑھا جاتا ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کو نعرہ لگانا چاہیے تھا محمد رسول اللہ کا، ہم نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کے نام پر ہم کو اتنی بڑی عبادت سے محروم کر دیا۔ یہاں کوئی اگر اس مؤذن کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتا ہے، وہ سنت پر قائم نہیں ہے، وہ پیارے حبیب کی بات پر قائم نہیں ہے، وہ نعرہ لگانے میں شامل نہیں ہے، ثواب سے محروم ہو جائے۔ جیسا پیارے حبیب نے بتایا ہے ویسا ہی نعرہ لگانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے یہاں کام نہیں چلے، زبان سے کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب وہ عظمت ملے گی، تب وہ ثواب ملے گا، تب وہ درجات ملیں گے۔ اس لیے کہ نعرہ رسالت مؤذن پوچھ رہا ہے، میرے نزدیک تو وہی سب سے بڑے ہیں محمد رسول اللہ، بتاؤ تمہارے نزدیک کون بڑا ہے؟ نعرہ رسالت کا جواب دو، تو ساری دنیا کہتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر بھی ثواب کے نام پر ہم کو ہٹا دیا راستے سے۔ نعرہ رسالت کا جواب تھا محمد رسول اللہ۔ جب نعرہ رسالت کوئی پکارے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نعرہ رسالت کا مطلب ہے کہ بتاؤ سارے رسولوں میں سب سے بڑا کون ہے، بتاؤ سب رسولوں کا امام کون ہے، بتاؤ سارے رسولوں میں عظمت والا کون ہے، یہ ہے نعرہ رسالت کا مطلب۔ تو اس کو جواب دینا چاہیے، ایک امتی کو، ایک عظمت کرنے والے کو، ایک عاشق کو، ایک محبت کرنے والے کو اس کا جواب دینا چاہیے محمد رسول اللہ۔ لیکن ذرا سے اس میں ہم کو اتنے بڑے نعرے سے محروم کر دیا۔ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے نعرہ رسالت، بتاؤ رسولوں کا امام کون ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کہاں نام آیا ان کا؟ ان کا نام کہاں آیا؟ کون امام ہے؟ سارے رسولوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ ہم کو ان کا نام لینا چاہیے، محمد الرسول اللہ، وہ ہے سب سے بڑے، سب کے امام وہ ہیں۔ نعرہ رسالت کا بھی جواب غلط ہم نے دے دیا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی جواب غلط دے دیا، کیونکہ ہم سیکھ نہیں پائے، پڑھ نہیں پائے، ان مدرسوں میں حاضری نہیں لگا پائے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سے غلط ہیں۔ یہ نعرہ پوری زمین پر، آسمان اور زمین کے درمیان میں گونجتا رہتا ہے، اور جس کے سامنے جس سیکنڈ میں یہ نعرہ آتا ہے، ایمان والا اس نعرے کا جواب دیتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کبھی بھی اذان کے جواب سے غافل نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ نعرہ بہت بڑا نعرہ ہے، یہ جشن رسالت کا نعرہ ہے، اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ اذان کا جواب، ساری گفتگو بند، اذان کا جواب۔ دوسری چیز آتی ہے نعرے کے ساتھ ساتھ جلوس، یہ بھی جشن کے اندر آدمی جلوس نکالتا ہے۔ فرمایا کہ جلوس بھی 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوگا، یہ جلوس 24 گھنٹے نکالا جائے گا، ہر سیکنڈ نکالا جائے گا۔ اے لوگوں، جس وقت یہ نعرہ لگے پیارے حبیب کا اور اللہ کی بڑائی کا، تو فوراً جلوس نکالنا، اپنی دکانوں کو بند کر دینا، مکان چھوڑ دینا، بیوی چھوڑ دینا، بچے چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، اور دوڑ پڑنا مسجد کی طرف
جلوس لے کر کے پوری مسجد بھر جانی چاہیے اس جلوس سے، اور 10 منٹ کے بعد پھر نعرہ لگاتے ہوئے اپنے کمرے پر، اپنے مکان پر، اپنی دکان پر واپس آ جانا۔ یہ 24 گھنٹے عمل چلے گا۔ پیارے حبیب ایک دن کے لیے نہیں، ایک ایک سیکنڈ کے لیے آئے ہیں، اور ایک سیکنڈ بھی اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دوسرے کے لوگوں کی عظمتیں ایک ایک دن کو بیان کی جاتی ہیں، ایک دن ان کے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک دن نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ تو ہر سیکنڈ ہمارے دل میں ہے، اور اس کا اظہار ہمارے بدن سے ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جلوس نکالا جائے، اسی لیے تو بڑے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا اور یہ فتویٰ دے دیا، اور آپ کے شیخ اور آپ کے امام جن کے آپ مقلد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا کہ جس وقت یہ نعرہ لگے اور نعرہ کا جواب دینے کے بعد اس جلوس میں جو شریک نہ ہو اور جو مسجد میں یہ جلوس لے کر نہ آئے، اس کے ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان اب باقی نہیں رہا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کو چاہیے دوبارہ نکاح کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے۔ عظمت رسالت میں شامل نہیں ہو، اس جلوس میں شرکت نہیں کر رہا، اس جلوس کے اندر اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کر رہا ہے، وہ جو آگ عشق کی ان کے سینوں میں لگی ہوئی ہے اس پر وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ہم بڑے پیر صاحب کو جب نام آتا ہے تو ہم بریانی سے ان کو یاد کرتے ہیں، بڑے پیر صاحب کو اس فتوے سے یاد کرو کہ اگر اس جلوس میں شریک نہ ہوئے تو ایمان بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی۔ کیسا عشق ہے ان کے اندر کہ جلوس نکلا اور تم نے اس میں شرکت نہ کی۔ 5 وقت یہ جلوس نکلے گا، اور جب ہفتہ پورا ہوگا، جمعے کا دن آئے گا تو اس جلوس کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے گا، اور بڑا جلوس نکالا جائے گا۔ جو اپنے اپنے محلوں میں پڑھتے تھے، محلہ چھوڑ کر جامع مسجد آ جاؤ، بڑا جلوس نکلے گا۔ آج سے جمعے کے دن بڑا جلوس نکالا جائے گا، اور جب سال پورا ہوگا تو سال منانے کے لیے عید اور بقرہ عید میں ان چھت کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، ان دیواروں کو بھی الگ کر دیا جائے گا، کھلے میدان میں یہ جلوس جائے گا، اور جا کے وہاں سارے لوگ جلوس کے اندر شرکت کریں گے۔ یہ جشن رسالت ہے، جو آئے گا وہ مانا جائے گا، جو نہیں آئے گا محروم ہو جائے گا۔ جلوس تو ہماری فطرت میں تھا، اس لیے اللہ نے اس کا انتظام کیا، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ ہم سال میں ایک جلوس سمجھتے، یہ دوسرے لوگ اپنے اپنے بڑوں کا سال میں ایک جلوس نکالتے ہیں۔ ایمان والا ہر سیکنڈ اس جلوس کو یاد کرتا ہے، ہر سیکنڈ اس میں شامل ہونے کو تیار بیٹھا رہتا ہے۔ ابھی وہ نعرہ لگ رہا ہوگا، ابھی نعرے کا جواب دیں گے، اور چھوڑ دکان اس جلوس میں شریک ہو جائیں گے۔ عظمت مصطفیٰ ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ ہو جائے، جس کے پاس دولت ہو جائے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس پیسہ ہو جائے اور وہاں تک پہنچ سکے جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جہاں آپ کی رسالت کا اعلان ہوا ہے، جہاں آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، اس رسالت کا اعلان جس جگہ کیا ہے، تمہارے پاس اگر پیسہ وہاں تک پہنچنے کا ہو جائے تو اب تمہارا جلوس محلے والا مانا نہیں جائے گا، اب تمہارا جلوس یہ سال والا یہاں کا مانا نہیں جائے گا، اب تم کو حاضری یہاں دینی ہوگی اور اس جلوس میں یہاں شرکت کرنی ہوگی، تاکہ 40 لاکھ کا مجمع کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جو نہ آیا وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں جس کے پاس حج میں آنے کا پیسہ تھا، انتظام تھا، اور اس کے بعد بھی وہ اس جلوس میں شریک نہ ہوا، تو فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے حبیب نے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مر جائے، چاہے مجوسی ہو کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ اس نے اتنے بڑے جلوس میں اور اس جگہ جہاں اعلان رسالت ہوا ہے وہاں حاضری کو توبہ نہیں، بے چین نہ ہوا۔ کیسا
عشق ہے یہ، کیسی محبت؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان تمام جلوسوں کو آج ہم ٹھکرا ہیں، نہ 5 وقت کا جلوس نکالنے کو تیار ہیں، نہ ہفتے والا جلوس تیار ہیں، نہ یہ والا جلوس منانے کو تیار ہیں۔ ہم اس میں شرکت کرنے سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ کسی سے پوچھو کہ آپ کا تو کاروبار بہت بڑا ہے، آپ کے پاس تو بینک بیلنس ہم نے دیکھا ہے کہ 25 لاکھ روپے آپ کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا لڑکی کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی۔ کتنی محرومی کی بات، اس کو وہ جگہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے جہاں پر سارے جہان کے سرتاج کی ولادت ہوئی ہے، جہاں رسالت کا اعلان ہوا ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، جہاں رات و دن آپ کے گلیوں میں گزرے ہیں، جہاں پر قدم آپ کے پڑے ہیں، جہاں پر پہاڑوں نے آپ کو سلام کیا ہے، جہاں پیڑوں نے آپ کو سلام کیا ہے، جہاں زمین نے آپ کو سلام کیا ہے، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بے چین نہیں ہو رہا ہے؟ کیسا عاشق ہے اور کیسی عظمت مصطفیٰ اس کے دل میں ہے۔ پہلو لڑکی کی شادی کی فکر ہو رہی ہے، یہ 3-4 لاکھ روپے تم نکال دو گے تو شادی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ وہ لڑکے والے کیسے ہیں؟ جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ شادی کی تاریخ رکھ لی جائے تو لڑکی والا کہتا ہے ابھی 25 ہی لاکھ کا انتظام ہوا ہے، کم سے کم 40 تو چاہیے، تبھی تو آپ کی ساری ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو لڑکے والا بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے، تاریخ بڑھا لو تاکہ یہ سارا انتظام تمہارا مکمل ہو جائے۔ اس لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ان لڑکے والوں کو کہنا چاہیے تھا، یہ لڑکا تمہارے دوہل کہتا اے میرے ہونے والے ابا، پیارے حبیب کی بات نہ ٹھکرائیے، اس عشق کو نہ ٹھکرائیے، اس عظمت کو نہ ٹھکرائیے، یہ پیسے آپ کے پاس انتظام ہو گئے ہیں، یہ جو ہونے والی میری شریک حیات ہے اس کو لے کر آپ اس جلوس میں شریک ہونے چلے جائیے جس سے ایمان بنے گا، جس سے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جائے گا۔ مجھے کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ کہنے والے لڑکے نہ رہے، یہ کہنے والے جوان نہ رہے، عظمت مصطفیٰ کہاں چلی گئی؟ جب کعبہ سے ہم اپنا منہ پھیریں گے تو ہمارا چہرہ بھی کعبہ سے پھیر دیا جائے، وہ کعبہ ہے، وہ قبلہ۔ یہ پٹی جو ہے جنوب ایشیا کی، جو ملک حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی، جو کعبہ کے 2 کونے ہیں، ایک کونے کا نام حجر اسود والا کونا ہے، ایک کونے کا نام رکن یمانی والا یہ کونا ہے، اس کے درمیان میں پوری دنیا میں جتنے ملک واقع ہیں، جب یہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا ساتھ ساتھ مدینے کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ جب وہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو ان کا منہ مدینے کی طرف بھی ہو جائے۔ جب تک کعبہ کی طرف یہ کعبہ قبلے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ قبلہ تھا، اس لیے کہ بیت المقدس لیکن ڈائریکٹ نہیں تھا، انڈائریکٹ کا معاملہ ہے کہ جب سارے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کا رخ کعبہ ہی کی طرف تھا، ٹھیک ہے؟ انڈائریکٹ ہم کعبہ ہی کی طرف منہ کیا کرتے تھے، ساری دنیا کعبہ ہی کی طرف منہ کرتی تھی، ہمارا سب کا منہ پوری دنیا کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور بیت المقدس کا رخ کعبہ کی طرف ہوا کرتا۔ آج بھی جو زکریا المحراب، آج بھی جا کے دیکھ لو، وہ محراب بنی ہوئی ہے اور وہ کعبہ کی طرف بنی ہوئی۔ کعبہ تو شروع سے ہی کعبہ قبلہ تو شروع سے ہی کعبہ مقدسہ ہے، لیکن وہ اس طریقے سے تھا اور سارے جہان کے سرتاج آ گئے، عظمت مصطفیٰ آ گئی، فرمایا آپ جس رخ کو ہے ڈائریکٹ ادھر آ جاؤ۔ اب اللہ نے جو اصل قبلہ بنایا تھا، میرے طفیل میں اللہ نے، عظمت مصطفیٰ کے طفیل میں اللہ نے وہ قبلہ ڈائریکٹ تم کو دے دیا ہے۔ جو لوگ واسطے سے آتے تھے اب بلا واسطہ تم اسی طرح منہ کرو۔ یہاں سے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو مدینے کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کتنی مسجدوں میں جا رہا ہوں، سفر میں نہ جانے کہاں کہاں نماز پڑھنی رہتی ہے،
کتنی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ امام نے نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اس نے رخ دائیں طرف موڑ لیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ادھر آپ لوگ کیوں مڑ گئے؟ تو کہنے لگے مدینے کی طرف مڑ گئے. میں نے جغرافیہ پڑھا ہے، دنیا کا نقشہ دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں باتے ہیں، یہاں سے مدینہ کدھر ہے. اللہ نے اس مقام پر ہم کو کھڑا کیا تھا جہاں سے کعبہ اور مدینہ کا ایک ہی رخ ہے. ہم نے عظمت کے نام پر ہی، محبت کے نام پر ہی قبلہ چھوڑ دیا اور قبلے سے اپنے منہ کو موڑ لیا. مدینے سے بھی چھوٹ گئے اور کعبہ سے بھی چھوٹ گئے. زندوں کا بھی قبلہ کعبہ ہے اور مردوں کا بھی قبلہ کعبہ ہے. پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اسی لیے مردے کو قبر میں جاتے ہی پیارے حبیب کی زیارت کرائی جاتی ہے. لوگ جان نکالنے کے لیے بیتاب رہے ہیں عاشق، کب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں ساتھ ڈائریکٹ پیارے حبیب کی زیارت نصیب ہو جائے. وہ کب موت آئے گی جب ڈائریکٹ پیارے حبیب کی زیارت ہوگی. لوگ توڑتے رہے ہیں، زندگی بھر انتظار کرتے رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ہمیں کیا معلوم عظمت مصطفیٰ کیا ہے، کون تڑپے کون بیچے. لیکن دنیا میں بھی ہمارا رخ کعبہ اور مدینے سے پھیر دیا گیا، انجانے میں، جانکاری میں نہیں. جان بوجھ کے کوئی نہیں ہٹ سکتا ہے مدینے کی طرف سے اور کعبہ کی طرف سے. یہ انجانے میں ہوتا ہے. جب ان مدرسوں کی قدر نہیں کی جاتی، جب ان مدرسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو جو جدھر چاہتا ہے ہم کو لے کے چلا جاتا ہے. قبر کے اندر بھی لٹالا جائے تو فرمایا ایک انصاری صحابی قبر میں لٹالے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں اور ان کو قبر میں لٹال رہے ہیں. سارے جہان کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف کر دو، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف کرو، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف. جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہماری پیروں کی انگلیاں، ہماری ہتھیلیاں اللہ اکبر کہتے وقت پیروں کی انگلیاں، چہرہ، سینہ سب کعبہ کی طرف ہوتا ہے. فرمایا زندوں کا بھی قبلہ کعبہ ہے اور مردوں کا بھی قبلہ کعبہ ہے. جب قبر کے اندر اپنے مردے کو لٹا لو تو یہ پچھم کی دیوار ہے، یہ پورب کی دیوار ہے، تو پورب کی دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دو تاکہ اس کا سینہ، اس کی پیروں کی انگلیاں سب قبلے کی طرف ہو جائے. کعبہ سے اس کا منہ نہ پھرنے پائے، ادھر سے اس کا چہرہ ہٹنے نہ پائے. اس لیے کہ ادھر سے تو زیارت ہونے والی ہے سارے جہان کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے انتقال ہوتے ہی پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ پیر پھیل گیا اور جب کروٹ سے نکالا گیا قبر کے اندر تو اس کی پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہو پائیں گی. لہذا اس کو فوراً باندھ دو تاکہ اس کی انگلیاں نہ زندگی میں قبلے سے ہٹی ہیں نہ قبر کے اندر ہٹے. یہ انگوٹھا باندھا جاتا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں انگوٹھا باندھا کیوں گیا تھا. ہم لے جا کے چت قبر میں لٹا لیا ہے. اس کا سینہ بھی آسمان کی طرف اور پیروں کی انگلیاں بھی آسمان کی طرف، تو پیر کے باندھنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ کیوں باندھا؟ قبلے سے محروم کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیئرنگ کی طرح اس کی گردن پکڑو اور یوں گھما دو، بس ہو گیا قبلے کی. یہ قبلے کی طرف ہوا ہے یا تم نے اس کی گردن کو مروڑ دیا ہے؟ اللہ نے جس حیث پر انسان کو بنایا تھا اس کو تم نے بگاڑ دیا ہے. جرم کیا ہے. یہ گردن کو اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس کو ہم نکالتے قبر کے اندر کروٹ سے تو اپنے آپ اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کی پیروں کی انگلیاں سب قبلے کی طرف ہو جاتی. جہاں پر ولادت ہوئی ہے سارے جہان کے سرتاج کی اور جہاں اعلان ہوا ہے سارے جہان کی رسالت کا، اس طرف رخ پوری طریقے سے ہونا چاہیے. یہ عظمت مصطفیٰ بھی ہے. جب جب اللہ کی بڑائی آئے گی وہی عظمت مصطفیٰ ساتھ میں آئے گی. ہم سب چیزوں سے محروم ہوتے چلے. چت لیٹو گے، ہارا ہوا چت لیٹتا ہے.
پہلوانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو جس کی پیٹھ زمین پہ لگ جاتی ہے کہتے ہیں یہ ہار گیا. جو عظمت مصطفیٰ کا اقرار کرنے والا ہو وہ ہار سکتا ہے؟ نہ دنیا میں ہارے گا نہ آخرت میں ہارے گا. اس لیے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا ہارے ہوں کی شکل بھی مت بنا. چت مت لے ہارے ہوئے کی شکل بھی مت بنا. پٹ مت لیٹنا اس لیے کہ جہنم میں جو بھی ڈالا جائے گا وہ پٹ کے ڈال کر کے ڈالا جائے گا. لہذا تم جہنمی نہیں ہو. جو عظمت مصطفیٰ مانے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے گا. پٹ بھی مت لیٹنا. آج جتنے جوان ہیں موبائل دیکھنے والے ہیں سب موبائل پٹ لیٹ کر ہی دیکھ رہے ہیں. جتنے نیٹ چلانے والے ہیں اتنی دیر تک کون بیٹھے گا. لیٹ رہے ہیں پٹ اور سامنے انہوں نے اپنا کمپیوٹر رکھ رکھا ہے موبائل رکھ رکھا ہے. یہ پٹ لیٹ لیٹ کر کے ویسے ہی سو جاتے ہیں اپنی ساری زندگی تباہ. نہ پٹ لیٹنا ہے نہ چت لیٹنا ہے کروٹ سے لیٹنا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد اسی کروٹ سے مردوں کو لٹانا چاہیے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. ہم نے سمجھے ہی نہیں عظمت مصطفیٰ ہے کیا. سب کچھ ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے سب کچھ ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم قائم ہیں. ساری دنیا نے ایک ڈے مقرر کر لیا. باپ کو سال بھر نہ پوچھو لیکن جس دن فادر ڈے ہو بس اس دن آ کے کیلا کھلا دو. ماں کو ایک دن نہ پوچھو سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے بنا کے آ کر ان کو سیب کھلا دو بس حق ادا ہو گیا. بیٹے کو ایک دن نہ پوچھو ایک دن صرف اس کے جب آئے برتھ ڈے تو اس کا منا لو. تو فرمایا اسی طریقے سے تم نے سارے جہان کے سرتاج کو سمجھ رکھا. یہ عظمت ہے. تم نے اپنے بیٹے کے برابر اپنے باپ کے برابر اپنی ماں کے برابر اپنے ٹیچر کے برابر تم نے لا کر پیارے حبیب کی سارے نظام کو لا کر تم نے رکھ دیا ہے. تم بہت دھوکہ کھا رہے دھوکہ. جشن منانا ہے 24 گھنٹے منانا پل پل منانا منٹ منٹ منانا ہے. کسی وقت بھی ہم کو اس سے جدا نہیں ہونا. یہ ہے عظمت مصطفیٰ جس کا نظام اللہ نے بنایا ہے. پیارو ان جلسوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں. ہم حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کعبہ سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. قبلے سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنی اولاد کو ایک چھوٹے سے 1 مہینے کے بچے کو بھی اگر ماں پیشاب کرائے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کا رخ اس کا سینہ کہیں کعبہ کی طرف تو نہیں ہے. یہ ماں نے سوچنا چھوڑ دیا دیکھنا چھوڑ دیا اس کا نظام چھوڑ دیا. لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها. پیشاب پخانہ کرنے میں نہ ادھر کعبہ کی طرف منہ کیا جائے گا نہ پیٹھ کی جائے گا. کتنے جوان کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں ٹھیک کعبہ کی طرف. کتنے کھیتوں میں کام کرنے والے پیشاب کر رہے ہیں ٹھیک کعبہ کی طرف. یہ ساری چیزیں یہ عظمت سیکھنا اور سب ہم سے رخصت ہوتی چلی جائے. بچے کو پوٹی پر بٹھا لو تو بھی دیکھ لو اس بچے کی پیٹھ یا اس کا منہ قبلے کی طرف تو نہیں. پوٹی پر بٹھانے میں بھی تمہیں دھیان دینا ہے اور اس بچے سے کہنا ہے عظمت مصطفیٰ سکھانی ہے عظمت قبلہ سکھانی ہے. بیٹا ایسے بیٹھو گے تو توہین ہو جائے گی. توہین بچپن سے لے کے بچپن تک سیکھنا ہے اور زندگی سے لے کے مرنے تک سیکھنا ہے. تب جا کے عظمت ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی ان جلسوں کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اللہ اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.